بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پیشتر بازار عکاظ میں، جہاں اہل فن کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا، اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شاہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے اور اس طرح جم کر بیٹھتے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ فتوح البلدان کی روایت کے موافق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے، بقول بعض 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد، اور بقول دیگر 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کا شمار علماء اور فقہاء صحابہ میں ہوتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس روز عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ آپ کا اسلام گویا فتح اسلام تھی، اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال و مارکہ آرائی کی کہ مجبوراً ان کو ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اسلام بمنزلہ ایک اقبال مند آدمی کے ہو گیا کہ ہر قدم پر ترقی کرتا تھا، اور جب سے آپ نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی کہ ہر قدم پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اسلام ظاہر ہوا۔ ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے، طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہر شخص نے خفیہ طور پہ ہجرت کی، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا قصد کیا تو ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار لی، دوسرے میں تیر، اور پشت پہ کمان کو لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ 7 مرتبہ طواف کیا اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لائے اور ایک ایک سے کہا کہ تمہارے منہ کالے ہوں، جو شخص اپنی ماں کو بے فرزند اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، وہ آ کر مجھ سے مقابل ہو۔ کسی کو جرت نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور یوم احد میں ثابت قدم رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ قصر کس کا ہے؟ معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ پھر آپ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ میں اور آپ سے غیرت کروں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ واللہ جس رستے سے تم جاؤ گے، اس رستے پر شیطان کبھی نہ چلنے پائے گا، بلکہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر تمہارے درمیان رہے گا
فتنوں کا دروازہ بند رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وقار کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا علم دوسرے پلڑے میں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔